بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس بیٹھک میں ایک عقدی مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جسے اہل علم عقیدے کے مسائل میں بیان کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی منقبت، فضیلت معروف ہے، مسلم ہے، اور اس قدر منصوص ہیں، اس قدر نصوص ہیں کہ اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ بڑی تعداد میں نصوص ہیں، قرآن مجید کی بکثرت آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ جو اس طرز کی کتابیں پڑھتے ہوں گے، دیکھے ہوں گے یا اہل علم سے سنے ہوں گے، انہیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر آیات ہیں۔ میں مختصر سی اس بیٹھک میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کل کے کل جنتی ہیں، نص ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک مثالی جماعت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ 23 سالہ مدت کے اندر آپ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بکثرت آیات ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق انحراف جو آیا ہے، جو مختلف جماعتوں میں ایک طرح کا انحراف یہ آیا ہے کہ اس میں صحابہ کی تکفیر ہونے لگی، جیسے خوارج نے کیا، صحابہ کو حجت نہیں تسلیم کی، صحابہ کی تکفیر ہوئی، صحابہ کی تفسیق ہوئی۔ شیعہ نے ایک آدھ صحابہ کو چھوڑ کر کے اہل بیت اور دیگر صحابہ میں تفریق پیدا کی، جبکہ صحابہ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سب آپس میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ سب آپس میں دوست تھے۔ آپ دیکھو فضائل الصحابہ یا کتاب المناقب، جس میں صحابہ کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک صحابی کی فضیلت ہوتی ہے، کوئی اور صحابی اس حدیث کے راوی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے فضائل بیان کر رہے ہوں، صدیق اکبر اپنے فضائل بیان کر رہے ہوں، علی بن ابی طالب اپنے فضائل بیان کر رہے ہوں۔ فضیلت ان کی ہوتی ہے، اس حدیث کے راوی کوئی اور ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے جو ہم صحابہ کے مناقب میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، کچھ فضائل ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں خود صحابی ناگزیر حالت میں اپنی فضیلت بھی بتلاتے ہیں، حدیث کو پہنچانے کی حد تک کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں، اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں، کتاب المناقب میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بالکل مقدمے میں، افتتاح الکتاب میں لے کر آئے ہیں۔ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، لیکن کتب ستہ میں یہ دو ہی کتابیں ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جہاں ابو سعید الخدری ہیں اور جہاں حذیفہ بن الیمان ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، وہیں پر عبداللہ بن عمر بھی ہیں رضی اللہ عنہما۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر ہی سے اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ حدیث سندن صحیح ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حسن کہا ہے، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تفصیلی گفتگو کی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، دوسری جلد میں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں بڑی تعداد میں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ابو سعید الخدری ہیں، عمر بن الخطاب ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، یاس بن قرہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس حدیث سے متعلق مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمعین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک عام سی بات ہے کہ ہم یہ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور احادیث سے ثابت ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا شخص نہیں ہوگا، کوئی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی کتاب صفت الجنہ، اس میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل الجنہ جرد مرد کحل،
کہ اہل الجنہ ایسے ہوں گے جو بھری جوانی میں ہوں گے، ان کے جسم پر کسی طرح کا کوئی بال نہیں ہوگا، ان کو داڑھی بھی نہیں ہوگی، بالکل اس نوجوان کی طرح جسے ابھی تک داڑھی نہ آئی ہو ویسے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں بڑی عجیب سی خوبصورتی ہوگی۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یفنا شبابہم، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی وہاں پر، ولا یبلا ثیابہم، ان کے کپڑے بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اب ایک طرف یہ بات آتی ہے کہ جنت میں کہ جو ہے کوئی جوان نہیں رہے گا، کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، اور جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ایک طرف ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے کہ صرف نوجوانوں کے سردار ہیں؟ بات ایسی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں، جیسے حافظ سیوطی اور دیگر شارحین حدیث نے جو اس پر حاشیہ چڑھایا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں جوانی میں انتقال کیے ہیں ان کے وہ سردار ہوں گے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اب اس دنیا کے اندر جو لوگ جو مسلمان بڑھاپے کی حالت میں انتقال ہوئے ہیں ان کے سردار کون ہوں گے جنت میں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کی ابواب المناقب میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بالکل افتتاح الکتاب مقدمے میں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں، جہاں انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہ، جہاں ابو جحیفہ ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن وہب، وہب ابن عبداللہ، اور وہب الخیر کے نام سے معروف ہیں۔ اور اس حدیث کے روات میں سے تفصیل کے ساتھ روایت کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا ابو بکر و عمر، کہ اچانک ابو بکر اور عمر وہاں سے داخل ہوئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے کہ وہ آنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی، کس کو خطاب کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی کو کہا کہ یا علی، ہذان سیدان اہل الجنہ، سیدہ اہل الجنہ، ہذان سیدہ اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ کس کے؟ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے وہ لوگ جو بڑھاپے کی حالت میں اس دنیا میں انتقال ہوئے ہوں گے ان کے سردار ہوں گے، اور وہ بھی من الاولین الی الاخرین، آدم سے لے کر تا قیامت جتنے بھی مسلمان بڑھاپے کی حالت میں انتقال ہوئے ہوں گے سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، الا النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر۔ اس حدیث میں جو لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے ان لوگوں کے سردار ہوں گے جو کہولت کی عمر میں انتقال کیے ہوں گے۔ کہول عربی زبان میں اس وقت بولتے ہیں جب آدمی جوانی سے نکل کے بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہوتا ہے۔ اس کو اہل عرب 33 سال سے شروع کرتے ہیں۔ جس کی عمر 33 سال ہو چکی ہے، اب وہ جب 33 سال میں داخل ہو گیا ہے یا 34 سال میں داخل ہو چکا ہے، وہ حالت کہولت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ 33 سال کے اندر انتقال ہوئے ہوں گے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے، اور جو 33 سال کے بعد کتنی بھی عمر ہو، جتنے بھی انتقال ہونے والے مسلمان ہیں ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں نا بڑا کاہل آدمی ہے، کیوں بولتے ہیں؟ وہ سست آدمی ہے۔ تو 33 سال وغیرہ کے بعد آدمی میں وہ پھرتیلا پن نہیں ہوتا ہے عمومی طور پر جو اس سے پہلے ہوتا ہے، اسی لیے عربی زبان میں سے کہول کہا گیا۔ تو یوں ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ حسن، حسین، علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے سردار بھی ابو بکر عمر ہوں گے، کیونکہ یہ سب اس کے بعد ہی انتقال ہوئے، 33 سال کے بعد، سب 60 سال کے آس پاس کی عمر میں انتقال ہوئے ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب سے کہا کہ یا علی لا تخبرہما ما دام حیین، جب تک ابو بکر عمر زندہ ہوں تم ان کو اس بات کی خبر مت دو، ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو بتلاؤ، ان کو خبر مت دو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا کہ ابو بکر عمر کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں جب یہ بات بھی کہی جائے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جو 33، کیونکہ دنیا کی بڑی تعداد 33 سال کے بعد ہی انتقال ہوئی ہے، بہت کم لوگ اس کے اندر انتقال ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد کے لوگ یہ جنتی ہوں گے، تو بحیثیت انسان ہونے کی ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے، اس وجہ سے نہیں، ان کو تو فضیلت ملنی ہی ہے، ان کو آپ خبر مت دیجیے ان کے زندہ رہتے ہوئے، ایسے اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام۔
اس حدیث کا بھی تفصیلی دراسہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی دوسری جلد میں کیا ہے، بہت مفصل کلام کیا ہے۔ بس ہم کو ضرورت ہے کہ جہاں سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین سے متعلق ہمیں حدیث یاد ہے، سیدہ کہول اہل الجنہ کی حدیث بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کبھی ہم سناتے ہیں تو سب آگے پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی نئی حدیث سنا دی ہے۔ اور ایک بات مجھے جو بتلانا مقصود ہے وہ یہ کہ ابو بکر عمر کی فضیلت سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ علی بن ابی طالب سے، اور علی بن ابی طالب کے فرزندان کی جو فضیلت ملتی ہے وہ عبداللہ بن عمر کے حوالے سے ملتی ہے۔ صحابہ کا آپس میں کس قدر یعنی ان کے دل صاف تھے، صاف شفاف تھے، کدورت نہیں تھی، ایک دوسرے کی فضیلتوں کو انہوں نے امانت سے بیان کیا، سبحان اللہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ یا ان کے ہم نوا صحابہ کی اس طرح کی محبت کے درمیان ایک دیوار قائم کرنا چاہتے ہیں، جو کبھی قائم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عمر بن خطاب، حسن حسین، علی بن ابی طالب، ان سب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔